السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ جماعت ہشتم میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مناجات مقبول، مناجات کسے کہتے ہیں اس بارے میں جانا تھا اور تفہیمی سوالات کے ذریعے سے سبق کا نام آغاز کیا تھا۔ آج ہم مناجات کے چند اشعار پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہے بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہے ناچار اور تو ہے چارہ ساز، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تو وہ داتا ہے دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ تو بچوں، میں اس نظم کا مطالعہ کر چکی ہوں۔ آپ فرصت کے لمحات میں، فرصت کے اوقات میں اس کا بار بار اعادہ کرتے رہیں، الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ کا مطالعہ بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کا مطالعہ بہتر نہیں ہوگا تو آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو نظم کے اس پہلے حصے میں، پہلے نظم کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں۔ پہلا حصہ صفحہ نمبر 2 پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ صفحہ نمبر 3 پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 2 کا جتنے اشعار ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گی۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، بچوں توجہ سے سنیے اور اسکرین کی طرف غور سے دیکھیے۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم۔ اس مناجات میں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ حاجات، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، الہ العالمین، دنیا کے کارساز۔ یہ تمام چیزیں شاعر کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے۔ رحمان کے معنی مہربان، رحیم کے معنی شفیق، وہاب کے معنی کریم، وہاب کے معنی بخشنے والا، کریم کے معنی فیاض، مہربان بخشنے والا، کارساز کام بنانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا 2 جہاں کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں خدائی ہے، وہ بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ بندوں کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ بندہ صرف اور صرف جا کے کس کے آگے گڑ گڑاتا ہے؟ اپنی خواہشات کا ازالہ کس کے آگے کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یعنی 2 جہاں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے ہم 2 عالم کا معبود وہی ہے، تو ہم اس کے سامنے جاتے ہیں، مانگتے ہیں اور اپنی شکایتوں کا ازالہ چاہتے ہیں۔ تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے۔ یعنی معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے، مقصود کے معنی مطلب دعا مقصد پورا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی 2 جہاں کا معبود ہے اور 2 جہاں کا مقصد پورا کرنے والا ہے، مدعا پورا کرنے والا ہے۔ کس کا مدعا، کس کا مقصد پورا کرنے والا ہے؟ وہ بندوں کا مدعا مقصد پورا کرنے والا ہے۔ تو ہی عبادت کے قابل ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں دنیا کا خیر وجود ہے، ہمارے اچھے اور بھلے برے کی بارے میں جاننے والا تو ہی، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور تو ہی کریم مطلق اور ہم ہیں گدا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہم بھکاری کی طرح ہیں، کیونکہ ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہم کو خلق کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہم کو بہتر طور پر جانتا ہے، ہمارے اچھے برے کے بارے میں وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم نے ہمارے ہر اعضاء کو بنایا، ہمارے دل میں جو ہوتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں یا پھر ہونے کے لیے سوچتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ ہم گنہگار اور تو غفار ہے۔
غفار کے معنی بڑا بخشنے والا، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے۔ گناہ گار یعنی معراج کا واقعہ تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میری امت کے لیے صرف 5 نمازیں بند کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض کر دی تھی، لیکن ہم مومن، ہم بندے کیا کرتے ہیں؟ 5 نمازیں بھی وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، گناہ میں سر سے پاؤں تک لے کر گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اچھے کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ستار ہے، وہاب ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور وہ ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، صرف اور صرف گناہ گاروں کو بخشتے رہتا ہے اور ہم مجبوروں کو دینے والا، ہمارے ناکامیابیوں کو کامیابی میں بدلنے والا، ہماری نا امیدی کو امید میں بدلنے والا، ہم گناہوں کو معاف کرنے والا، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ہے بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہے ناچار اور تو ہے چارہ ساز، کیونکہ ہم بھوک لگے تو یعنی چارہ ساز کھلانے والا، کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ دے، یعنی ویسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اسی لیے وہ بندوں کو اپنے بندوں سے 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بندوں کے ہر کام کو وہ مکمل کرنے کی کوشش کرے گا اور ہر وہ چیز عطا کرے گا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، التجا کر مانگتا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، یعنی اللہ تعالیٰ کے در پر جانے کے لیے، در یعنی دروازے پر جانے کے لیے، دروازہ مطلب ہم جائے نماز بچھا کر مصلی میں کھڑا ہو کر مانگنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت کبھی بھی دل میں بھی اگر آپ کو خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کام مکمل کر دے، بولے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ آپ کے کام مکمل کر دے گا۔ یعنی ہم کو صرف اور صرف کس سے مانگنا ہے، کس کے آگے جانا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، کوئی اور نہیں بلکہ وہی جو قدرت کائنات پر چلا رہا ہے، قدرت کائنات چلا رہا ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، 2 جہاں کا مالک ہے، وہی ہمارے تمام حاجتوں کو، خواہشات کو، تمام چیزوں کو پورا کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بچوں، اس مناجات کے صفحہ نمبر 2 پر آپ نے تفصیلی طور پر جان لیا، اس کو پڑھتے رہے، اعادہ کرتے رہیں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے مشکل الفاظ۔ اس مناجات مقبول میں سے مشکل الفاظ نکال کر لکھے گئے ہیں، اس کو آپ کو PDF کی شکل میں بھیجا جا رہا ہے ہوم ورک کے طور پر، اسے لکھنا ہے اور پڑھتے ہوئے لکھنا ہے۔ جیسے جب آپ لکھیں گے لفظ فرض پہلا، خدائے پاک، خید الف خدا، حمزہ یہ اے، خدائے، پے الف کا پاک، خدائے پاک، ایسا ہجے کرتے ہوئے تلفظ کی بہتر ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے لکھنا ہے، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، مطلب مشکل الفاظ اور الفاظ معنی آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ ایک ہی وقت میں آپ کو کیا کیا مکمل کرنا ہے؟ مناجات مقبول کے مشکل الفاظ اور الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔